سبحان اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ یہ حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے ولی ہیں، ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ ریت کے گھر بنا رہے۔ اب وہ گھر بنانے کا انداز بھی نرالا ہے۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ ہے، زبیدہ خاتون سیر پر ہے، وہ سیر کرنے چلی ہے، سیر کرتے کرتے دیکھا حضرت بہلول دانا ہے راستے میں، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے، چھوٹے چھوٹے گھر بن رہے ہیں۔ آپ کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے پوچھ لیا کیا بنا رہے؟ بولے جنت۔ کیا بنا رہا ہوں؟ جنت بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون بھی بھائی ہاں کیا بات ہے، اللہ والی۔ زبیدہ خاتون نے کہا کتنے میں بیچ رہے؟ بولے 30 درہم۔ یہی واقعہ لالا زار میں حضرت علامہ ارشد القادری نے رقم کیا ہے، اور میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے، اور میری عادت ہے کہ میں کوئی واقعہ بیان کرتا ہوں تو پہلے اسے پڑھ لیتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ مجھے یہ 68 بات کردہ نہیں آتی ہے جس کا بعد میں مسخرہ پن ہو جائے۔ تو وہ مکان بنا رہے، کتنے چھوٹے چھوٹے ریت کے مکان بنا رہے۔ بولے کتنے میں بیچتے ہو؟ بولے جنت بنا رہا ہوں۔ بولے کتنے میں بیچتے ہو؟ بولے 30 درہم۔ کتنے میں؟ 30 درہم۔ حضرت بہلول دانا نے جب 30 درہم کا کہا، زبیدہ خاتون نے وہ ادا کر دی۔ سبحان اللہ۔ مکان گیا، لیا، ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ گھر آ گئی اور حضرت ہارون رشید رات کو محو خواب آرام کر رہے ہیں، اور آرام بھی کرتے کرتے جنت کا سیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نگاہیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے پاس یہ بس کی نہیں ہے، یہ سب جسے اللہ عطا کر دے اسے ہی مل جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جسے سمجھنے کا شعور نہ ہو، وہ کائنات بھر میں رہ کے قرآن پڑھے یا ہمیشہ قرآن سر پہ اٹھا کے رکھے، اس کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی ہے، توفیق خیر بھی نہیں ہوتی۔ اب جب سیر کیا، ایک محل دیکھا جس پر زبیدہ خاتون لکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب زبیدہ خاتون کے محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نہیں داخلہ ہو۔ یہ اسی کا ہے جس نے لیا۔ اب آ کے گھر ساری سچویشن جاتی، پتہ چلا حضرت بہلول دانا راستے میں تھے۔ اب وہ راستے سے جناب والا یہ لیا جا رہا تھا، بہلول دانا سے جنت خریدی گئی ہے، نکل پڑے دوسرے دن۔ اب نکل پڑے تلاش میں کہاں بہلول دانا ملے۔ اب صحیح موقع پر پہنچے تو حضرت بہلول دانا مل گئے۔ جب ملے حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی ریت کے گھر بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ ریت کے گھر۔ یہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اختیار ذاتی نہیں ہوتا ہے، اختیار ذاتی وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جیسے علم غیب نبی، تو علم غیب نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم نبی کو کس نے دیا؟ دیا کتنا؟ یہ قرآن نے ڈسیزن دے دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ ایک تو یہ کہہ دیا، ایک 30ویں پارے میں اللہ نے فرما دیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ اے نبی آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ غیب دیا بھی، اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ وہ دیا کس نے ہے؟ خدا نے۔ اور دیا کتنا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کو لے لو کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی نے جو نہیں سکھا تھا سب سکھا دیا ہے۔ بس جب سب سکھا دیا تو باقی کچھ رہا؟ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا نے جو اپنے محبوب کو علم دیا ہے، میری دوسرے تیسرے کی اوقات نہیں ہے کہ علم مصطفیٰ پر بات کرے۔ وہ خدا جانے کتنا عطا کیا ہے، یا لینے والے مصطفیٰ کا سینہ جانے کتنا سمجھتا ہے مصطفیٰ۔ تو اس کا تقرر، اس کا تعین ہم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ اس قرآن کی آیت پر عمل کر لیں۔ عبادتیں، میں ایک بات کر رہا تھا، بیچ میں چھوٹ گئی، وہ بات پھر رہ جائے گی، میں پھر زبیدہ خاتون کی بات پر کو پورا کرتا ہوں۔ وہ بات یہ کر رہا تھا کہ صحابی سرکار سے باتیں کر رہے ہیں،
کیا کر رہے ہیں؟ یہ حدیث شریف آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی، لیکن بیان آج تک نہیں ہوئی آپ کے مسئلے میں۔ سرکار سے صحابی بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے صحابی نے کہا فلاں صحابی نمازی تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں منہمک رہتا ہے، ہمیشہ خدا و رسول کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ سرکار نے اتنی تعریفیں سن لیا، دھیان سے میرے جملوں کو غور کریں، آپ یاد رکھیں جملوں کو۔ میرے سرکار پلٹے اور اپنے صحابی سے کہا اتنی تعریف کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھی کی، آپ نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان کے ساتھ تجارت کی ہے؟ کبھی آپ ان کے روبرو اس انداز میں ہوئے، مہمان نوازی وغیرہ ہوا ان میں؟ بولے یا رسول اللہ اس معاملے میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو میرے سرکار پلٹے ہی ارشاد فرمایا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ حج فرض ہے، یہ انسان پر فرض ہے، وہ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، عاقل بالغ ہو تو نماز فرض ہے۔ یہ سب فرضیت میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ فرض میں، فرائض میں آتا ہے۔ یہ اس کو ہر عالم میں کرنا ہے۔ آپ سفر کریے، تجارت کریے، معاملات دیکھیے، بندہ جب معاملات میں صحیح ہو جائے تب میرے سامنے تعریف کرنا۔ تو پتہ کیا چلا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اس شخص جس پر فرض ہو گیا اسے ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ مسجد میں ہم آئے، تسبیح پڑھی، دھیان سے جملے سنیں گے، تسبیح پڑھی، تہجد بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے والا فرائض نماز پانچ گانا ادا کی، ہم گھر چلے گئے، پلٹ کے پڑوس میں مختصر سی بحث ہو گئی، زبان تلخ ہو گئی، چند جملے غلط کہہ دیے تو آپ کی نماز دھری رہ جائے گی، آپ کی زکوٰۃ دھری رہ جائے گی، آپ کا روزہ دھرا رہ جائے گا۔ یہ فرائض ادا کرنے کا معاملہ الگ ہے، معاملات میں صحیح رہنے سے جنت ملے گی۔ فرائض کو ادا کرنے ہیں، معاملات میں صحیح رہیں گے تو جنت ملے گی، اور معاملات میں صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں ملنے والی۔ دھیان رکھا جائے کہ جہاں انسان اخلاقیات سے گر گیا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب بڑی تیزی سے جملے سن لیں۔ یہ پہنچے ہیں حضرت ہارون رشید، انہوں نے پورا خواب دیکھا ہے، اب ڈھونڈا ہے تو بیلول دانا مل گئے، گھر بنا رہے ہیں۔ جا کے وہ بائے نہیں وہی لفظ پوچھے، بولے کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت بنا رہا۔ بولے دو گے؟ بولے ہاں بالکل لے لو۔ بولے کتنے؟ وہ بولے 30,000 درہم۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ 10,000 کیا ہے؟ 30,000 درہم۔ بادشاہ تو ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور پلٹ کے بعد بھی کر دیا۔ بولے بھائی 30,000 درہم میں؟ بولے کل ہی تو میری اہلیہ آئی تھی، آپ نے یہی 30 میں دیا، آج 30,000 درہم میں؟ ولایت کے تاجدار کی نگاہ کا عالم دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھتے ہیں، پلٹ کے ارشاد فرمایا کون لے گیا تھا؟ بولے میری بیوی زبیدہ خاتون۔ بولے جاؤ بلا لو۔ حالانکہ بلایا نہیں گیا، بلکہ ارشاد فرمایا ارے زبیدہ خاتون جو ہے وہ 30 درہم میں سیر کیے بغیر لے کے گئی ہے، تم تو جنت میں سیر کر کے آئے ہو۔ ولایت کے تاجدار کی نگاہ کا عالم نرالا ہوتا ہے۔ اب بلیوں کا ذکر خیر کرنا یہ برائیوں کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ اب جس بندے کے ذہن میں خرافات ہو وہ بے حیائیاں کرے گا، جس کو بات پچتی نہ ہو، پیٹ میں درد ہوتا ہو، وہ تو بات الگ سے کہے گا۔ لیکن ایمان والا ایمان والے کو پرکھتا ہے، بے ایمان نہیں پرکھ سکتا۔ ولایت کے تاجداروں کو اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں، میں نے قرآن پاک کے چوتھے پارے کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔